اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سویزن یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور سویزن کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص یا کسی چیز یا کسی معاملے سے متعلق منفی سوچ رکھنا یا نگیٹو تھاٹس جسے کہتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے، نہ صرف نفس کی بیماری بلکہ دیگر کئی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان خود جسم اور روح کا مرکب ہے، اور جب جسم میں یا روح میں کوئی تبدیلی یا تغیر رونما ہوتا ہے تو یا تو زیادتی ہوتی ہے یا کمی. بس اسی سبب انسان جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے. جب انسان کے جسم میں افراط و تفریط، کمی یا زیادتی ہوتی ہے، مادی حوالے سے تبدیلی تغیر رونما ہوتا ہے، تو وہ جسم کے ڈاکٹر یعنی میڈیکل ڈاکٹر یا عام طبیب کے پاس رجوع کرتا ہے اور اپنی بیماری کا علاج کرواتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جسم کی بیماریوں کی طرف تو بہت متوجہ ہیں، لیکن روح کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. چنانچہ جسم کی بیماریوں کے لیے نزلہ، زکام، بخار، نمونیا، ٹوبرکلوسس، کینسر، دیگر بیماریوں کے لیے ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے جسم میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. لیکن اگر ہمارے روح میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو روح کے ڈاکٹر کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے. اور بہت سو کو تو معلوم ہی نہیں کہ روح کا ڈاکٹر کہتے کسے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑے روح کے ڈاکٹر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، پھر اس کے بعد اہل البیت. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، ڈاکٹروں کو نہیں بھیجا. یعنی جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر بھیجنے چاہیے تھے اور روح کی بیماری کے لیے پیغمبر. لیکن ہمیں تاریخ میں ایک بھی ڈاکٹر کا پتہ نہیں چلتا کہ جسے اللہ نے بھیجا ہو انسان کو اس کی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے. ہاں، انسان کی روح کی بیماری کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کی بیماری کا علاج اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا روح کی بیماری کا علاج ضروری ہے. ابھی آپ نکل جائیں کراچی کی سڑکوں پر، ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک ہاسپٹل، ایک کلینک نظر آ جائے گا. ہر 2 گلی چھوڑ کر ایک کلینک موجود ہوگا جو جسم کی بیماریوں کے لیے موجود ہے. لیکن روح کی بیماری کے لیے کتنے لوگ فکر مند ہوتے ہیں، کتنے لوگ مجتہدین علماء جو کہ نمائندے ہیں ہمارے ائمہ کے، ان سے رجوع کرتے ہیں خال ہو خال. لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے یا کم، گلوکوز کا لیول زیادہ ہو گیا ہے یا کم، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے ایمان میں کمی ہو گئی ہے، یا میرے اندر حسد کی بیماری زیادہ ہو گئی ہے، یا میرے اندر وہم زیادہ ہو گیا ہے، یا میرے اندر احتیاط کم ہو گئی ہے. تو اس قسم کی تبدیلی، تغیر اور بے اعتدالی کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ وہ اس کو بیماری مانتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بیمار پڑتا ہوں یا بیمار پڑتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مستقل میں بھی بیمار پڑوں جسمانی حوالے سے،
لیکن یہ کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں روحانی طور پر بیمار رہ چکا ہوں، رہتا ہوں، یا مستقبل میں بھی امید ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں رجوع کرنا چاہیے ایسے ڈاکٹر سے، ایسی کتابوں سے، ایسی جگہوں سے کہ جہاں ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کا علاج مل سکے. روح یا نفس کو جب تک نہ سمجھا جائے آپ اس کی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارا جسم مختلف قسم کے اعضاء آرگن سے مل کر بنا ہے، اسی طرح ہماری روح یا نفس مختلف قسم کے اعضاء یا اجزاء سے مل کر بنی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ روح یا نفس، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں. جب انسان زندہ حالت میں ہوتا ہے تو روح نفس کہلاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو یہی نفس روح کی شکل میں اس کے جسم سے نکل کر پرواز کر جاتا ہے. زندہ حالت میں نفس اور مردہ حالت میں روح. بس اسی نفس کا ہمیں علاج کرنا ہے، اور یہی وہ نفس ہے جس کے تزکیے کے لیے کہا گیا ہے، جس کے لیے سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تو پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ روح یا نفس کیا ہے. 4 قوتوں پر مشتمل ایک شے کا نام ہے قوت شہوت، قوت غضب، قوت عقل، قوت وہم. اس کی تفصیل ہمارے ایک اور درس میں آپ کو مل جائے گی جس کا عنوان ہے نفس کی سائنس. یہاں اختصار کے ساتھ تاکہ ہماری گفتگو کا مقدمہ قائم ہو سکے اور ہم اپنی گفتگو کو ربط دے سکیں اور آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ان 4 اجزاء کی اختصار کے ساتھ ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس قوت کی بے اعتدالی کی وجہ سے کیا بیماری وجود میں آتی ہے. مثلا شہوت ہماری روح کا، ہمارے نفس کا ایک جز ہے، اور شہوت اگر زیادہ ہو جائے تو یہ شہوت لالچ، چوری اور زناکاری جیسے جرائم اور گناہوں کا سبب بنتی ہے. اسی طرح دوسری قوت غضب جو کہ ہمیں نقصان سے بچاتی ہے. شہوت ہمیں فائدہ دلاتی ہے، فائدے کا حصول کرواتی ہے، اور غضب ہمیں نقصان سے بچاتی ہے. لیکن جب یہی غضب زیادہ ہو جائے تو غصہ، لڑائی جھگڑا اور قتل تک نوبت آ جاتی ہے. تیسری قوت وہم ہے جو ہمیں احتیاط کی طرف بلاتی ہے، لیکن جب یہ احتیاط حد سے زیادہ ہو جائے تو سوءظن خوف اور کینے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہی سوءظن ہے جس کی علامات اور علاج کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے. چوتھی قوت عقل ہے جو کہ رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. وہ ان تمام قوتوں کی رہنمائی کرتی ہے. کیپٹن آف دا شپ، ڈرائیور آف دا سیٹ، پائلٹ آف دا ایروپلین ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، اور وہ گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. قوت شہوت، قوت غضب، قوت وہم کو کس طرح اعتدال میں رہنا چاہیے، رینج کیا ہو، آپٹیمم، ایوریج ویلیوز کیا ہو، ان کا ڈیسیجن عقل لیتی ہے. لیکن پھر وہی بات، جس طرح تینوں قوتوں کی بے اعتدالی بیماری کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح عقل کی بے اعتدالی بھی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. اور جب عقل بیمار پڑتی ہے تو بہت گھناؤنی بیماریاں اور گناہ وجود میں آتے ہیں، مثلا تکبر، حسد، انا. اور یہ ایک عجیب بات ہے، سننے والا جب یہ سنتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان تینوں قوتوں کی بے اعتدالی کا تذکرہ کیا تو ان تینوں قوتوں کی بے اعتدالی کے لیے ایک رہبر، رہنما کو مقرر کر دیا خود انسان کے اندر، جس کو عقل کہتے ہیں. لیکن جب وہ یہ سنتا ہے کہ یہ عقل بھی کسی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے تو وہ سہم جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اور روح کے اجزاء کو سدھارنے کے لیے میں عقل کو استعمال کروں جب وہ بگڑ جائے، منحرف ہو جائے. اگر عقل منحرف ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اس کا بھی علاج اللہ کے پاس ہے. جب عقل منحرف ہو جائے تو اس کو وحی الہی سے ٹھیک کیا جاتا ہے. تو عقل تینوں قوتوں کی رہنما ہے اور وہی خود رہنمائے عقل ہے. اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک، بہت سارے ایسے خطے اور قومیں موجود ہیں کہ جہاں بڑے بڑے عقلاء، دانشور موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں مبتلا ہے. اس کے باوجود وہ خود اپنی زندگیوں اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو وحی کے تابع نہیں کیا. ان کی عقل، ان کی شہوت، غضب اور وہم کو تو
قابو کرنے میں کامیاب رہی، لیکن خود عقل بے لگام گھوڑے کی طرح منحرف ہو گئی، اور چونکہ انہوں نے اپنی عقل ہی کو ایک آخری منزل اور بند گلی سمجھ رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے وہی کیا جو ان کی عقل نے کہا. اور آپ کو معلوم ہے عقل جو ہے وہ اغوا ہو سکتی ہے، ہائی جیک ہو سکتی ہے شیطان کے ہاتھوں. چونکہ ان کے پاس وحی کا کانسیپٹ نہیں، اس لیے یہ لوگ منحرف ہو گئے، اور نہ صرف منحرف ہوئے، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی منحرف کیا. اور بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لیکن خود کسی ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور اس کے ساتھ ان کے پیروکار بھی. مثلا گرو نانک سکھ مذہب کے بانی، مثلا گوتم بدھ مذہب کے بانی، مثلا کنفیوشس چین کے مذہب کا بانی، اسی طرح لینن اور مارکس رشیا کے کمیونسٹ انقلاب کی بانی. تو یہ بہت سارے آپ کو رہنما مل جائیں گے کہ جو عقل مند تو تھے، لیکن وہ یہ الہی کے ماننے والے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی عقل کو فقط عقل کل سمجھا اور خدا اور اس کی وحی کو اہمیت نہیں دی. اب آئیے روح کی بیماری سویزن کے بارے میں، جو کہ روح کے ایک جز وہم سے متعلق ہے. اس کی تعریف کیا ہے، اقسام، علامات کیا ہیں، اور اس کے آخر میں اس کا علاج. ایک درود پڑھ دیں محمد یہ بہت اہم ہے سمجھنا اس بات کو کہ جس طرح آپ کے جسم کے مختلف آرگنز مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو آپ مختلف اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. یعنی دل کی بیماری ہوگی تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. کان کی بیماری ہوگی تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں بلکہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. اسی طرح آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے دل روح کے کس جز کی بیماری ہے، اور پھر اس جز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر عقل سے رابطہ کرنا ہے کہ بھئی تم اس کی گائیڈ ہو، تم اس کی رہنما ہو، تم کیا کہتی ہو اس سویزن کے متعلق جو کہ وہم کی ایک بیماری ہے. اس وہم کو کس طرح اعتدال میں رکھا جائے کہ سویزن کنٹرول میں آ جائے. پھر عقل اپنی تئیں کوشش کرے گی، اور اگر وہ جواب نہیں پا سکی تو وہ وہی سے رابطہ کرے گی. وہی یعنی انبیاء، اولیاء، مجتہدین اور علماء اور اساتذہ، یعنی جو اپنی لائن، اپنی لیڈ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق انبیاء سے جوڑتے ہیں. انبیاء کا تعلق ائمہ سے، ائمہ کا تعلق مجتہدین سے، مجتہدین کا تعلق علماء سے، علماء کا تعلق آپ کے اساتذہ یا آپ کے خیر خواہ یا آپ کے سینئرز یا آپ کے والدین، وہ تمام لوگ جو کہ وحی الہی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وحی الہی کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. سویزن کی تعریف، اقسام، علامات، علاج، اسلام، اہل بیت، قرآن اور ان لوگوں کی روشنی میں کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے. تعریف، اس گلاس کو دیکھ کر سویزن کی تعریف بآسانی کی جا سکتی ہے. سویزن یعنی کسی چیز کا منفی پہلو دیکھنا. وہ چیز کوئی انسان بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی معاملہ بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز خود آپ کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز خدا کی ذات بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی شے کے بارے میں نیگیٹو پہلو رکھنا. اس کی تفصیل اور مثالیں ابھی آگے آئیں گی. اس کا اپوزٹ بھی سن لیجئے، کیونکہ جب ہم علاج پر آئیں گے تو اس کے علاج کے لیے آپٹمزم، یعنی جیسے انفیکشن کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال ہوتی ہے اس کی ضد، اسی طرح سویزن کے لیے حسن زن استعمال ہوگا. حسن زن کیا ہے؟ علاج ہے. سویزن کا آپٹمزم، کسی چیز کا مثبت پہلو دیکھنا. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے سویزن کے لیے، اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ علاج میں آئے گا. اور یہاں بھی ایک اور اصطلاح تعریف کو سمجھ لینا چاہیے جو ان دونوں اصطلاحات سے مربوط ہے، متعلق ہے، اور وہ ہے قنوطیت، اسکیپٹسزم. یعنی جب آپ کا سویزن اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ مایوسی اور کفر کی شکل اختیار کر جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں قنوطیت. اسے خود پاکستان کے بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جن سے آپ ملیں تو وہ کہیں گے ارے میاں کچھ نہیں ہونے کا اس ملک کا، ہم نے بہت لوگ دیکھ لیے، بہت سیاستداں آئے، بہت رہنما آئے، یہ ملک اب جو ہے تباہ ہونے والا ہے اور یہاں کچھ نہیں ہوگا. ایک مایوسی کی کیفیت ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک من حیث المجموعی پوری دنیا ایک قنوطیت کے دور سے نہیں گزر رہی ہوگی اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا.
اللہم صلی علی یعنی آپٹیمسٹ حسن زن رکھنے والا کہتا ہے کہ آئی ایم ہاف فل، یعنی گلاس میں آدھا پانی یا مشروب بھرا ہوا ہے، اور دوسرا کہتا ہے آئی ایم ہاف ایمٹی، یہ ہے سوء ظن رکھنے والا. اور ایک شخص کہے گا کہ جو کچھ میرے اندر ہے وہ نجاست ہے، پانی اور مشروب تو ہے ہی نہیں، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بھی ناکارہ ہے، وہ بھی فضول ہے. اس کو ہم کہیں گے اسکیپٹسزم، قنوطیت، یعنی جو کچھ ہے اس کا بھی انکار کر دینا کہ یہ بھی کسی کام کرے. یہ وہ شدت پسندی ہے سوء ظن کی کہ جس کو لوگ اور ہمارے علماء شرک اور کفر سے ملاتے ہیں. ایک اشکال یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ سے تو مایوس ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے بسا اوقات، کیونکہ وہ اپنے ارادوں اور عہد و پیمان پر عمل نہیں کرتا، لیکن اس کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہی قنوطیت ہے. یعنی کسی حد تک سوء ظن قابل معافی ہے، ریورسیبل ہے، مغفرت کے قابل ہے، لیکن جب یہ سوء ظن قنوطیت میں تبدیل ہو جائے، اور قنوطیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ اب آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جو نہ ختم ہونے والا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں. اپنی نجات سے میری نا امیدی تو اس سے بدظنی کی بنا پر نہیں، بلکہ اپنی نیکیوں کی کمی اور برائیوں کی کثرت کی بنا پر ہے، ورنہ تو اس لائق ہے کہ کوئی گناہ گار تجھ سے مایوس نہ ہو. یہ ہے ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام کا قول کہ میری برائیاں، میری نیکیوں کی کمیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں اپنے آپ سے، کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا، میں راہ راست پہ نہیں آ پاؤں گا، میں نے بہت گناہ کر دیے، میں سعادت کو کیسے ترک کر پاؤں گا. یہ نہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو پھر بھی مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں کسی طرح تیری اطاعت پہ، فرما برداری پہ راضی نہیں ہو پا رہا. اچھا امام کے جملے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ نعوذ باللہ امام کوئی گناہ گار شخصیت ہے. اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دعا کا انداز کیا ہو، ہم خدا سے کس طرح مانگیں، امام ہمیں یہ سمجھا رہے. تو بدظنی سوء ظن اپنے لیے تو کسی حد تک قابل معافی ہے، قابل مغفرت ہے، لیکن اللہ کے لیے سوء ظن رکھنا قابل معافی نہیں. اب آئیے سوء ظن کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، اس سے پہلے ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. سوء ظن 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 خدا سے سوء ظن، مثلا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں ڈالی. کوئی نقصان ہو جائے، اے اللہ ہم نے تو سب کچھ اچھا کیا تھا، پوری کوشش کی تھی، تو نے ہمیں نقصان سے دوچار کر دیا. طبیعی طور پہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، مجھے جو ہے وہ خوبصورت کیوں نہیں بنایا، مجھے جو ہے وہ طاقتور کیوں نہیں بنایا، مجھے مالدار کیوں نہیں بنایا، مجھے کسی اچھے خاندان میں کیوں نہیں پیدا کیا، مجھے کسی اچھے ملک میں پیدا کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. طبی ماحول، رجحان، مزاج، فطرت کے حوالے سے اللہ پر الزام دھرنا اور شکوہ شکایت کرنا، یعنی نقصانات، حادثات اور طبعی میلانات کے منفی پہلوؤں کو اللہ سے منسلک کرنا. سوء ظن کی دوسری قسم لوگوں سے سوء ظن ہے، یعنی لوگ میرے دشمن ہیں یہ سمجھ لینا، لوگ مجھے ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ میری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، لوگ مجھ سے اچھی طرح سلوک نہیں کرتے، بس سلوکی کرتے، میں پیار محبت سے پیش آتا ہوں اور لوگ جو ہے مجھے برا بھلا کہتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اور ان کا رویہ وہ نہیں جو خود میرا رویہ ان کے ساتھ ہے. یعنی میں تو اچھی طرح ملنا ہوں، وہ مجھ سے اچھی طرح نہیں ملتے. سوء ظن کی تیسری قسم خود سے سوء ظن ہے، یعنی اپنے آپ کو نااہل سمجھے، میں ایک گریڈ نہیں لا سکتا، میں اچھی پرسنٹیج نہیں لا سکتا، میں اچھا آدمی، بڑا آدمی نہیں بن سکتا، اور یہ سمجھ لینا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. احساس کمتری کا شکار ہو جانا، شاید میں کچھ ذہن ہوں، شاید میں ڈفر ہوں، شاید میں احمق و وقوف ہوں، شاید میں جو ہوں بد اخلاق ہوں، شاید میں غسیلہ ہوں، شاید میں اس قابل نہیں کہ معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر سکوں، شاید میں بہت برا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ احساس کمتری انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے.
تو یہ ہے 3 اقسام سوء-ظن کی، اللہ تعالیٰ سے سوء-ظن، لوگوں سے سوء-ظن اور خود اپنے آپ سے سوء-ظن۔ اب آئیے، اگر انسان سوء-ظن رکھتا ہو خدا سے، لوگوں سے یا اپنے آپ سے، تو اس کے اندر کیا علامات ہوں گی جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص سوء-ظن کی بیماری میں مبتلا ہے؟ اب آئیے سوء-ظن کی علامات کی طرف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے جیسے کہ ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے 3 اقسام میں، خدا سے سوء-ظن، لوگوں سے سوء-ظن اور اپنے آپ سے سوء-ظن، چنانچہ اس کی علامات بھی مختلف ہوں گی۔ جب خدا سے سوء-ظن ہوگا تو مختلف علامات ہوں گی، جب لوگوں سے سوء-ظن ہوگا تو الگ علامات ہوں گی، جب اپنے آپ سے سوء-ظن ہوگا تو الگ علامات ہوں گی۔ جب انسان خدا سے سوء-ظن رکھتا ہے تو اس کے اندر کیا علامات پیدا ہوتی ہیں؟ قرآن بتلاتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَانِ، سورہ فجر آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی، اللہ نے میری توہین کی ہے، نعوذ باللہ۔ یا خوشحالی دی، اچھے دن دے تو اللہ کی تعریفیں کی، اور کچھ لوگ تو اللہ کی تعریف اور حمد بھی نہیں بجا لاتے، بھول جاتے۔ لیکن جب برا وقت پڑتا ہے تو ضرور بالضرور دل میں ایسا خیال ضرور آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیا میں ہی رہ گیا تھا؟ یعنی اگر آپ پاس ہو جائیں، کامیابی حاصل ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے بڑا زور لگایا تھا، میں نے بڑی طاقت صرف کی تھی، میں نے بڑی ٹیکنیک استعمال کی تھی، میں نے بڑے تعلقات استعمال کیے تھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور جب ناکام ہو جائے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں کامیاب ہوں، لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میں کامیاب ہوں، میں کیا کروں، میری قسمت ہی خراب ہے، میں نے تو پوری کوشش کی۔ تو آپ نے دیکھا کامیابی کا صحرا اپنے سر اور ناکامی کا الزام اللہ پر۔ تو روزی فراغ ہو تو یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، اور جب روزی میں برکت ختم ہو جائے، کم ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو۔ شکوہ شکایات اللہ سے کرنا یہ اللہ سے سوء-ظن کی دلیل ہے۔ اور جب یہ شکوہ شکایات بڑھ جائے تو پھر یہ شکوہ شکایات آپ کے عقائد میں دراڑ ڈالنی شروع کر دیتی ہے، شگاف ڈالنی شروع کر دیتی ہے۔ مثلا ہمارے ایک اصول دین ہے جسے ہم عدل کہتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی استطاعت مساوات کے مطابق دیتا ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ہے عدل۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفت حادثہ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، اللہ اس کو دیتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا، استحقاق نہیں رکھتا، اور اللہ مجھے نہیں دیتا، حالانکہ میں حق رکھتا ہوں، میں خوبیاں رکھتا ہوں اپنے اندر، میرے اندر تمام قابلیتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اچھی جاب نہیں دیتا، مجھے اچھا مقام اور اچھی تعریف اور اچھی منزلت سے نہیں نوازتا۔ ہاں ان لوگوں کو تو نوازتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا سوء-ظن بڑھتے بڑھتے آپ کے عقیدے یعنی عدل، خدا کے عدل پر الزام ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر ایسے شخص کے اندر منافقوں والی علامت آ جاتی ہے، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور عذاب ہو منافق مردوں پر اور منافق عورتوں پر اور مشرک مردوں پر اور مشرک عورتوں پر جو زن کرتے ہیں، سوء-ظن باندھتے ہیں اللہ پر۔ کن کی علامت ہے سوء-ظن کرنا اللہ سے؟ منافقوں کی علامت ہے، مشرکوں کی علامت ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ پہ سوء-ظن باندھا تو آپ نے منافقوں اور مشرکوں کی ایک صفت کو اپنا لیا۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، عذاب ہو اللہ کا منافق مردوں پر، منافق عورتوں پر، مشرک مردوں پر، مشرک عورتوں پر، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر سوء-ظن باندھا۔ سورہ فتح آیت نمبر 6۔ منافقوں کی علامت ہے سوء-ظن، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کفر کی بھی علامت ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافروں میں سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ سوء-ظن بھی رکھتے ہیں۔ اگر مومن سوء-ظن رکھے گا تو وہ اللہ سے
کفر کرنے کے قریب ہو جائے گا. جو لوگ لوگوں سے آس پاس کے لوگوں سے سوء ظن رکھتے ہیں ان کے اندر کیا علامات ہیں جس سے ہم پہچانیں کہ آپ کے اندر یا ان کے اندر سوء ظن ہے؟ ایسا شخص اپنے دشمن سے بڑی جلدی سوء ظن رکھتا ہے. اور یہ دیکھا جائے تو کوئی ایسی بری بات بھی نہیں دشمن سے سوء ظن رکھنا, کیونکہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, آپ نے سوء ظن رکھ لیا. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن تائب ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے اور آپ کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے, اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے, غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ تم میرے دشمن ہو, مجھے معلوم ہے کہ تم برے انسان ہو اور میں تمہیں نہیں بخشوں گا. ایک صحابی نے ایک کافر کو تحق کیا تو عین تلوار چلانے سے پہلے اس کافر نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, لیکن پھر بھی صحابی نے اس کو قتل کر دیا. رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک کافر نے اپنی جان بچانے کی خاطر آپ اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھا, لیکن میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. تو رسول نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کیوں کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی جان نہ لوں. تو رسول نے غصے سے کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص بد سے بدتر بھی ہو, کافر بھی ہو, اور زبان سے وہ اقرار کر لے, زبان سے وہ توبہ کر لے, تو آپ کو اس کی توبہ اور اس کی تلافی اور اس کی تائبیت سے جو ہے وہ انحراف نہیں کرنا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے سامنے عذر دے, اس عذر کو قبول کرو, اور عذر نہ دے سکے تو اپنی طرف سے عذر بنا لو, بہانہ تراش لو. ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں تم بہانے بنا رہی ہو, تم بہانہ کر رہے ہو, تمہارے سر میں درد نہیں ہو رہا, تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے, تمہیں جانا نہیں ہے میرے ساتھ فلاں فلاں. تو کافر سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ زبان سے اقرار کر لے تو اسے سوء ظن نہ رکھو, معاف کر دو. جب یہ سوء ظن لوگوں میں بڑھتا ہے تو پھر یہ کسی کو نہیں بخشتا, نبی کو بھی نہیں بخشتا. نبی پر بھی انسان سوء ظن کرنے لگتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو انصار نے رسول اللہ پر الزام لگایا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا, ہمیں کم دیا اوروں کو زیادہ دیا, انصاروں کو کم نوازا, مہاجروں کو زیادہ دیا. تو رسول اللہ نے خطبہ پڑھا اور آخر میں یہ کہا, اے انصار کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو؟ پھر انصار جو ہے اس بات پر شرمندہ ہوئے, روئے دھوئے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے ایک سوء ظن پیدا ہو گیا تھا. تو سوء ظن اگر لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے تو وہ نبی تک پہنچ جاتا ہے. جب نبی تک پہنچے تو نبی کی نبوت پر بھی شک کرنے سے باز نہیں آتا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اور بہت نرم شرائط پر ہوئی تو ایک صحابی نے رسول کی نبوت پہ شک کیا اور بعد میں یہ کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول کی نبوت پر مجھے جتنا شک ہوا تھا اتنا شک کبھی نہیں ہوا. اور پھر خود اس کا اقرار کیا کہ بعد میں نے معافی مانگی اللہ سے, رسول سے, اور میں نے روزے رکھے. تو آپ نے دیکھا جب لوگوں سے سوء ظن ہو تو نہ صرف لوگوں سے ہوتا ہے, اچھے لوگوں سے, نبی تک سے ہو سکتا ہے, بلکہ اس کی نبوت میں شک بھی ہو سکتا ہے. جب عام لوگوں سے ہو, آس پاس کے لوگوں سے, تو پھر رشتے ناتوں میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں, ایک دوسرے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, اولاد نافرمان بن جاتی ہے. اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو بار بار آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں, کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ تھے, کہاں کھڑے ہوئے تھے, کیا کھا رہے تھے, کیوں گئے تھے, میں نے جو منع کیا تھا تم نے وہی کام کیا, میں نے کہا تھا کہ 5:30 سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے, لیکن تم پہلے نکل گئے 5:15 پہ. میں نے کہا تھا کہ مغرب کی اذان پر واپس آ جانا اور تم اذان ہونے کے بعد. حالانکہ وہ بچہ بڑی عذر خواہی کر رہا ہے کہ میں وقت پہ گیا تھا, وقت پہ آیا, میں نے اپنا سارا ہوم ورک کیا, لیکن آپ ہیں کہ شک سے باز نہیں آ رہے. پھر ایسا بچہ نافرمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, بدنام نہ ہوں گی تو کیا نام نہ ہوگا. اگر ہم ابو امی کے سامنے بدنام ہیں, برے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, ایسے ہی. اگر وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے نماز نہیں پڑھی, تم نے یہ نہیں کیا, تو بس ٹھیک ہے, ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں, کیونکہ جھوٹ کا لیبل تو لگ چکا. تم نے چوری کی ہے, پھر اس یہ نکال کے کھا لیا, وہ کر لیا, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو نہیں کھایا تھا, لیکن اگر مجھ پہ الزام لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر میں چور مشہور ہوں تو چوری کرنے میں کیا حرج ہے. پھر
اگر یہ سوئزن رشتہ داروں سے متعلق ہو جائے تو رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں اور آپ ان سے متنفر ہونے لگتے ہیں، ان سے دور ہونے لگتے ہیں، وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، اور پھر بات قطع رحمی تک پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے قطع رحمی اسلام میں کتنی بڑی بیماری اور برائی کا نام ہے کہ جس کی سزا انسان کو فوراً اس دنیا میں مل جاتی ہے، عمر کی اور رزق کی کمی کی صورت میں. اور جب ازدواجی تعلقات میں یہ شک، یہ سویزن آ جائے تو طلاق، اور دوستوں میں یہ سویزن پیدا ہو جائے تو انسان اچھے بہترین دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے جو بہت مشکل سے ملتے ہیں. دوستوں سے سویزن، دوستوں سے محرومی، اور شریک حیات سے سویزن شریک حیات سے محرومی کا سبب بنتی ہے. اور جب یہی سویزن پیشہ وارانہ رقابت کی صورت اختیار کر جائے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، سیاستدان سے، ٹیچر سے، تو پھر ادارے نہیں بنتے بلکہ دنگل بن جاتے ہیں، سازشوں کا گڑھ بن جاتے ہیں. پھر آدمی اپنی تمام تر طاقت ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے. آدمی اپنی قابلیت کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا اپنے کام کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، بلکہ لوگوں کو اپنے جیسے دوسرے رقیب کو نیچے دکھانے کے لیے. اور یہ کہا جاتا ہے، آپ بھی ہوشیار ہو جائیے اس بات سے، کہ حسد کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 حصے علماء میں رکھے گئے. علماء دنیاوی اعتبار سے تو لالچ میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن علم کے حوالے سے تکبر اور حسد ان میں آ سکتا ہے. جو لوگ خود سے سویزن رکھتے ہیں ان کے اندر کیا علامات پیدا ہو سکتی ہیں؟ جب آپ اپنے آپ سے سویزن رکھیں گے تو اپنے آپ کو لوگوں سے بہت چھوٹا سمجھیں گے، بلکہ اپنے سے کمتر لوگوں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے. یعنی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کمتر سمجھیں گے، یعنی آپ اپنے جونیئر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے. ایسے کیسز موجود ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، کہ ماں باپ زیادہ پڑھ نہیں سکے، بچے زیادہ پڑھ گئے، ڈاکٹر انجینئر بن گئے، افسر بن گئے، ٹیچر بن گئے، اور ماں باپ کو یہ کمپلیکس رہا کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ پائے، اور پھر وہ بچوں سے اس بات کا کمپٹیشن کرنے لگتے اور خود کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن فقط اس کو ڈگری اور سرٹیفکیٹ اور کسی لقب کا حصول اور ہدف بنا لینا تو یہ یقیناً علم سے انصاف نہیں. تو ایسا انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر وہ کمی ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا احساس کمتری بڑھتا رہتا ہے. اور جب احساس کمتری لیے ہوئے آدمی کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا ہے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں. اس کے بعد انسان تنہا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے. ہر کسی کا سامنا کرنے سے، بلکہ ہر شخص کا سامنا کرنے سے وہ گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے. چنانچہ وہ پیٹ موڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ مجھے تمہیں سے یا کسی سے بھی نہیں ملنا. اور دیکھیے احساس کمتری پھر بھی قابل تلافی ہے کہ کمی یا زیادتی تو انسان کی قابلیت میں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب مستقل مزاج کا حصہ بن جائے احساس کمتری تو انسان احساس محرومی یعنی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور نہیں آ سکتی. یعنی احساس کمتری پلس مایوسی از اکول ٹو ڈپریشن. ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے اور آپ کو امید نہ ہوگی یہ مجھے ملے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن. امریکہ میں ہر تیسرا آدمی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور یہ احساس کمتری اب ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کرتی جا رہی ہے. شیزوفرینیا ایک بہت کامن مرض ہے آج کل، نفسیاتی مریضوں کو بہت ہوتا ہے اور بہت اس کے پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. کہتا ہے جب آدمی اپنی ریالٹی سے تعلق توڑ لیتا ہے، ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، اپنی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، تو یہ پاگل پن کا دورہ شیزوفرینیا اصل میں اسی سویزن کا نتیجہ ہے جو آپ لوگوں سے باندھ لیتے ہیں کہ لوگ میرے دشمن ہیں اور میرا بھلا نہیں چاہتے، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ پاگل پنے کی حدوں کو چھو لیتا ہے. فوبیاز، لوگوں سے خوف، باہر نکلنے سے خوف، کاروبار یا جاب کرنے سے خوف، لوگوں سے دوستیاں کرنے سے خوف، تقریبات میں جانے سے خوف، کوئی بھی نیا کام کرنے سے خوف، بلندی پہ جانے سے خوف، تنہائی کا خوف،
اندھیرے کا خوف. تو یہ مختلف قسم کی خوف جو فطری طور پہ تھوڑی بہت حد تک تو چلیں ذات کا حصہ ہوتے ہیں انسان کا, لیکن اتنی زیادہ شدت اختیار کر جائیں کہ انسان اپنی عام زندگی کے کاموں کو چھوڑ بیٹھے. اس کو ہم کہتے ہیں فوبیا. جیسے مغرب آج کل اسلامو فوبیا میں مبتلا ہے کہ وہ اسلام سے متعلق کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا. کینیڈا میں ایک خاتون اسکارف پہن کے اپنے مقدمے کے سلسلے میں ایک عدالت میں گئی تو جج نے ان کو سننے سے انکار کر دیا کہ آپ اسلامک سمبل پہن کر عدالت میں نہ آئیں. اگر نہ آ جائے اسکارف پہن کے تو وہ اس کو قبول کر لیتے, لیکن مسلمان آ جائے تو اس کو ناٹ کہہ کے باہر بھیج دیتے. اب آئیے علاج کی طرف کہ اس سوء ظن جو کہ ایک بیماری ہے اس کا علاج کس طرح ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, پھر انشاءاللہ سوء ظن کے علاج کی طرف ہم چلیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے میں.
اپریل یعنی منڈے کے دن میڈم لڑکیاں نجفی اسلام آباد سے آتی ہیں, ان کی کلاس ہے 2 بجے ٹھیک شروع ہو جائے گا. 2 بجے کا مطلب نہیں کہ آپ لوگ 2 بجے آنا شروع ہو, 2 بجے ٹھیک کلاس ہو جائے گی. اس دفعہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں 2 گھنٹے کی کلاس دیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کی دی تھی, اس میں آپ لوگوں کو بھی تشنگی رہ جاتی ہے, سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہو پاتے. تو اگر آپ وقت پہ 2 بجے ٹھیک آ جائیں گے تو 2 بجے کلاس شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ وہ لازمن آپ کو بعد میں سوال جواب کے حوالے سے. نہیں گاڑی کا تو نہیں ہوتا ہوگا. تو 2 بجے ٹھیک شروع ہوگی ان کی کلاس, اور 4 بجے تک ہے, 2 گھنٹے کی کلاس ہے.
میڈم ذکیہ نجفی کی. ٹھیک ہے نا, وہ تو وہ خود بتائیں گے اس وقت آپ کے آتی ہے. تو جو بھی چل رہا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی جناب سید السلام علیہ کا چل رہا ہے, شاید اس موضوع کو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا موضوع ہوگا. تو ابھی تو آئی نہیں ہے, وہ صرف 2 دن کے لیے آئی ہے اسلام آباد سے. تو ایک دن وہ آپ کے یہاں طالبات کی بہت ڈیمانڈ تھی. پچھلے دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ بہت کم ٹائم کے لیے وہ آئیں گی اور نہیں لے سکی تھی کلاس کی. اس دفعہ ہم نے ان کا 2 گھنٹے کا لیکچر رکھا. تو یاد رکھیے گا جن سے بھی شرکت کرنی تو ٹھیک 2 بجے آ جائیں. ٹھیک ہے, 2 سے 4 جی 2 سے 4. سلمہ خلی, ام فروا, تاجدار, بشرا, سبیکہ زیدی, نگہت زہرا, نوشین حیدر, نوشین, عصمت النساء, رفعت زہرا, زہرا نقوی, پروین فاطمہ, کل نہیں تھی آپ, امرین فاطمہ, شازیہ بطول, امرین فاطمہ, شازیہ بطول, اقرا فاطمہ, فرح زہرا, نرجس بطول, گلناز زہرا, بطول زہرا, بطول عاطف, فروا زہرا رضوی, کل نہیں تھی آپ, مبشرہ, سحر محمود, کل آپ بھی نہیں تھی, ختیجہ, فاطمہ مہدی, سبیکہ کاظمی, آپ بھی کل نہیں تھی. لگا ہوا نہیں سر, آپ نے آدھے دیکھ لیجیے آپ اس کو پہنا اندازے سے لگا دیجیے. لائٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوء ظن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. اب ہم آتے ہیں سوء ظن کے علاج کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. دیکھیے, جب آدمی کسی فزیکل پرابلم کا شکار ہوتا ہے, میڈیکل پرابلم کا شکار ہوتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے, ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے, تو عموماً 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاج میں, کیور اینڈ کاؤنسلنگ. کیور کیا ہے, یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ, سرجیکل ٹریٹمنٹ, میڈیسن سے ٹریٹمنٹ یا سرجیکل آپریشن سے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کاؤنسلنگ. پاکستان میں شاید اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا, لیکن مغربی ممالک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب ان کے میڈیکل کا ایگزام ہوتا ہے, جو 14 اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ 1 بائی 1 آپ کو پیشنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, 5 منٹ اسٹے کرنا پڑتا ہے, سوال جواب کے سیشن سے گزرنا پڑتا ہے, تو 14 میں سے 4 اسٹیشن, 4 بیڈس, 4 پیشنٹ, 4 کوسچن 14 میں سے وہ کاؤنسلنگ کے ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو کاؤنسل دا پیشنٹ, ہاؤ ٹو کنونس دا پیشنٹ. اس کو اس کی بیماری کے بارے میں بتانا, اس کو انویسٹیگیشنز کے بارے میں بتانا, اس کو اس بیماری کی پروگنوسس, فیوچر ویژن کے بارے میں بتانا, اس کو تسلی تشفی دینا, یہ سب کاؤنسلنگ میں آتا ہے. اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. وہ جو کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ اگر ڈاکٹر جو ہے 2 میٹھے بول لے مریض سے تو آدھا مرض دور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ بتاتا ہی نہیں آخر وقت کہ مریض کو بیماری کیا ہے. تو کاؤنسلنگ کی بڑی امپورٹنس ہے. اور جب بات ہو نفسیاتی امراض کی تو کاؤنسلنگ کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت میڈیکل ٹریٹمنٹ یا سرجیکل ٹریٹمنٹ کے. اور کاؤنسلنگ کیا ہے, مشاورت, ڈسکس کرنا پیشنٹ سے اس کی بیماری کے بارے میں. اگر انسان نفس کی بیماری میں کا شکار ہے تو میڈیسن کو تو آپ مائنس کر دیں, مشاورت یا کاؤنسلنگ کی طرف آ جائیں. کاؤنسلنگ میں کیا چیزیں استعمال ہوں گی نفس کی بیماری کے حوالے سے؟ علم یعنی عقائد کی درستگی, نمبر 2 عمل, عملیت پسندی, نمبر 3 ذکر یعنی وظائف. علم, انسان کو بتلایا جائے کہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں وہ کس کی بیماری ہے, نفس کے کس جز کی بیماری ہے, اس کی زیادتی سے پیدا ہوئی ہے یا اس کی کمی سے پیدا ہوئی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, کیا کیا ہوتے ہیں اور آپ کے اندر اس کا سبب کیا ہے. پھر عملیت پسندی کے حوالے سے اس کو بتلایا جائے کہ نظریاتی حوالے سے آپ اپنے ذہن کی نظریاتی تطہیر کیسے کر سکتے ہیں. اپنے نظریات کو تبدیل کیجیے, مثلاً سوء ظن کے حوالے سے خدا پر اعتماد اور اعتقاد میں اضافہ کیجیے.
اس کے بعد عملیت پسندی کے بعد ذکر الہی وظائف کے طور پہ چند وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو انشاءاللہ پڑھتے رہیے اپنے اپنے عمل کے ساتھ مستقل طور پہ، تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اب آئیے سوء ظن کے علاج کی طرف۔ چند علاج تجویز کیے جاتے ہیں، علماء اعلام نے تجویز کیے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ پہلا علاج سوء ظن کا، یہ جان لیجئے کہ سوء ظن گناہ ہے۔ یعنی جیسے کسی سائیکولوجیکل پیشنٹ کو اگر یہ بتلا دیا جائے کہ بھائی آپ مریض ہیں اور وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں میں مریض ہوں، تو بس سمجھ لیجئے اس کا آدھا مرض دور ہو گیا۔ اگر ایک جاہل تسلیم کر لے کہ میں جاہل ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے پر آمادہ کر لیا، آدھی پرابلم آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو سوء ظن گناہ ہے۔ اسی لیے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، نیوروٹک اینڈ سائیکوٹک۔ نیوروٹک ڈس آرڈرز وہ ہیں جس میں پیشنٹ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ یس آئی ایم اے سک پیشنٹ، آئی ایم اے پیشنٹ، آئی ایم اے سک پرسن، آئی ایم سفرنگ فرام سم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ سائیکوٹک میں پیشنٹ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ اس کا اقرار نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، ایکنالج نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا، میں بیمار نہیں ہوں۔ تو ایسے مریض کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ اس بات کو تسلیم کریں اپنے طور پر، اگر آپ کے اندر بیماری ہے، دوسروں کے حوالے سے اگر ان کے اندر بیماری ہے کہ بھائی یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے اور یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان لانے والوں اجتناب کرو کثرت سے ظن کرنے پر، سوء ظن کرنے پر۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض سوء ظن گناہ ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے اگر سوء ظن حقیقت میں کسی برے آدمی کے لیے ہے جو بری نیت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو دیٹس اوکے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، احتیاط کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اگر وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اگر برا آدمی نہیں ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اگر پہلے برا ہو اب اچھا بننا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو اجتناب برتنا ہوگا، کیونکہ یہ ظن اب گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر ظن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے، یعنی قنوطیت، تو پھر یہ مایوسی سے کی حد سے نکل کر بدگمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہو جائے تو علماء اعلام قنوطیت کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں، قنوطیت کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ گردانتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں جو مایوسی کا شکار ہوں، تیری وجہ سے نہیں، تیرے حوالے سے نہیں، بلکہ خود اپنی ناکامیوں اور نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، جس کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ اگر قنوطیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کر دیا آپ نے، اور قنوطیت کہتے ہی ایسے ہیں کہ جب مایوسی اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ تو نہیں چاہتا کہ میں سدھروں، تو نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہوں، تو نہیں چاہتا میں نیکوکار بنوں، بس یہاں سے آپ کا زوال شروع، اور آپ ایسے موڑ پر جا پہنچے کہ جب آپ شرک اور کفر کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا نقطہ سوء ظن کو ختم کرنے کے حوالے سے، نمبر 2، آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، خدا چہروں کو، جسموں کو، مالوں کو، حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ قربانی کیا دے رہے ہیں، کتنی دے رہے ہیں، آپ یہ دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے قربانی کے پیچھے کیا نیت کار فرما ہے۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو جانتا ہے، اور آپ اس خدا کو کتنا مقام دے رہے ہیں۔ خدا سے دعا تو مانگتے ہیں کہ تو رازق ہے، لیکن کیا آپ حقیقت میں دل میں اس کے رازق ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے، لیکن کیا دل میں آپ اس کے قادر ہونے پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ نے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے کہ میرے اسکول کی پرنسپل سب کچھ میرے اعمال کی ذمہ دار ہے، سارا جو ہے میری ترقی کا دار و مدار اس پر ہے، میری کمپنی کا جو باس ہے اس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، میری جو تنظیمیں ہیں، سیاسی مہرے ہیں، وہ میری تقدیر لکھتے ہیں، اور اللہ سے فقط ایک رسمی طور پہ آپ دعا مانگ کر جان چھڑا لیتے ہو۔ صحیح کافی میں ایک طویل حدیث کے چند ٹکڑے آپ کی سماعتوں کی نظر کے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب انسان کی سنتا ہے۔ مومن کو دنیا اور آخرت کی خوبی صرف اس صورت میں اسی صورت حاصل ہو سکے گی کہ وہ اپنے پروردگار کے متعلق اچھا خیال رکھتا ہو۔ پازیٹو تھاٹ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے
چاہے کہ کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو اللہ ضرور معاف کرے گا. لیکن اگر آپ سرسری انداز سے اللہ سے مانگیں گے, منفی سوچ رکھتے ہوئے مانگیں گے کہ مانگ تو رہا ہوں لیکن مجھے امید نہیں کہ اللہ دے دے گا, کیونکہ بہت بڑی چیز مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں لیکن امید نہیں ہے کہ اللہ میری توبہ معاف کر دے گا کیونکہ بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور آپ کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا. پھر رسول فرماتے ہیں خدا کسی مومن کو اس کی توبہ اور استغفار کے بعد اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک وہ اپنے خدا سے بدظن نہ ہو. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے, اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ معاف کر دے گا. ہاں اگر چھوٹا سا گناہ ہو اور کتنی ہی معافی تلافی کیوں نہ مانگے لیکن اللہ سے بدظنی رکھتا ہو کہ اللہ نہیں معاف کرے گا, تو اللہ تعالیٰ واقعی میں پھر ایسے شخص کو نہیں معاف کرتا. تو سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت اور دل کے احوال کو سدھارنا ہے کہ میں اللہ سے جو معافی مانگ رہا ہوں وہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اللہ مجھے معاف کر دے گا, اس نیت کے ساتھ, حسن ظن کے ساتھ, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں معاف کرے گا. اور حدیث اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ کیونکہ خداوند کریم ہے اور اس لیے اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مومن بندہ تو اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہو اور خدا اس کے خیال اور امید کے خلاف کام کرے, اس لیے خدا کے بارے میں اپنا رویہ اپنا درست رکھو اور اس کی طرف راغب رہو. یعنی اگر آپ اچھا خیال لے کر خدا کی طرف جائیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے اور اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ تو خدا ہے, قادر ہے, غفور الرحیم ہے, تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا. آپ اللہ کے لیے اچھی نیت رکھ رہے ہیں, اچھا خیال رکھ رہے ہیں, حسن ظن رکھ رہے ہیں, تو اللہ کیوں اس حسن ظن پہ پورا نہیں اترے گا. تو جو بات اللہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بات وہ بندوں کے لیے کیوں نہ پسند کرے. اگر وہ سوء ظن اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی اس کے لیے سوء ظن نہ رکھے. تو اللہ سے اچھا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے, اچھی توقع امید رکھتے ہوئے اس سے مانگیں گے تو اللہ دے گا, اور اگر برا خیال رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا. نمبر 3, خدا مسبب الاسباب ہے. بہت بڑا جملہ ہے, بہت گہرائی والا, بہت گہرائی والا, بہت وسعت رکھنے والا اور ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کرنے والا جملہ ہے. مسبب الاسباب یعنی اسباب کا سبب, اسباب کو پیدا کرنے والا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز ہمارے مسئلے کو حل کر دے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے ہمارے مسئلے کو حل کیا. اگر کوئی شخص ہمارے مسئلے کو حل کر دے تو ہم کہتے ہیں اس شخص نے ہمارے مسئلے کو حل کیا. اگر یہ چیز نہ ہوتی, اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کسی دوا نے آپ کی بیماری کو دور کر دیا, آپ نے کہا بس یہی دوا سب کچھ ہے, اگر یہ دوا نہ ہو تو میں مر جاؤں گا. کسی ڈاکٹر نے آپ کے مرض کو دور کر دیا, آپ نے کہا یہ ڈاکٹر ہی میرا معالج ہے, اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا. نہیں, اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی, اللہ نے دوا کے اندر شفا رکھی. تو شفا ڈاکٹر میں ہے نہ دوا میں ہے, شفا تو اللہ کے پاس ہے جو جس میں چاہے اپنی شفا کو رکھ دے. دیکھیں اس کے بارے میں آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب قرآن کبیرہ میں 2 قسم کی مثالیں دیتے ہیں. بسا اوقات وجود سبب ہے لیکن بے اثر ہے. تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ ہو جائے گا, اور نہیں ہوتا. کیوں؟ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تاثیر اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب مثالیں سنیے کہ جب اسباب موجود تھے اور لوگوں کو توقع تھی کہ اب یہ کام ہو جائے گا, اب ایسا ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوا. اور خوب غور سے ان مثالوں کو اپنی زندگی میں انتباہ کیجیے. آگ کا کام ہے جلانا. اگر آپ آگ کا کام ہے جلانا تو پھر نمرود کی آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ کیوں؟ آگ نہیں جلاتی, یہ اللہ کا آگ کے اندر ایک سبب ہے ڈالنا کہ تمہیں جلانا ہے تو وہ جلائے گی, اور اللہ اگر منع کر دے آگ کو جلانے سے تو اللہ نہیں جلائے گی. تو یہ ہے کہ سبب موجود ہے لیکن کام نہیں ہو رہا. اچھا دلچسپ بات بھی سن لیں آپ اس حوالے سے کہ آگ نے نہیں جلایا. جب نمرود کی بیٹی نے نمرود سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں ابراہیم کو آگ میں جلتے ہوئے یہ تماشا, تو نمرود نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو لے جاؤ کسی بلند بارہ عمارت پہ تاکہ اس عمارت کی چھت پہ چڑھ کے وہ دیکھ سکے ابراہیم کو جلتا ہوا. تو وہ چلی گئی تو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے سے آگ میں لیٹے ہوئے جیسے اپنے بیڈ روم میں بستر پہ.
تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو کس طرح اس آگ نے نہیں چھوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا پہ ایمان ہے، جب مجھے منجنیق سے اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس آگ میں کود پڑا اور بے قدر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور میں بچ گیا. نمرود کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا جو خدا مجھے بچا سکتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ اگر تمہارا اس پر ایمان ہے اور تم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ساتھ میں کود پڑھو تو تم بھی بچ جاؤ گی. اس نے کہا میں اللہ پہ ایمان لائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس آگ میں کود پڑی، وہ بھی بچ گئی ابراہیم کے ساتھ. نمرود نے دونوں کو گرفتار کیا، زندان میں ڈالا، کسی طرح قید سے فرار ہوئے. پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کی شادی اسی نمرود کی بیٹی سے کی. تو آپ نے دیکھا کہاں کفر تھا، کچھ لمحے پہلے لمحے بھر میں خدا پر ایمان آیا، بسم اللہ پڑھی اور آگ میں کود پڑی. نمرود کی بیٹی ابراہیم جیسا اس کو اللہ نے صلہ دیا. اسی طرح چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن بعض اوقات موجود ہوتی ہے لیکن نہیں کاٹتی. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلانا شروع کی. چھری چلاتے رہے لیکن پتہ چلا کہ چھری کاٹ نہیں رہی. غصے میں آ گئے کہ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے کہا الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے کاٹو اور جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. تو میں کیسے کاٹوں اسماعیل کو؟ مجھے حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ہے کہ سبب موجود ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. فرعون کتنا متلاشی تھا موسیٰ کا، کتنا متلاشی تھا ایک شخص کا کہ اگر یہ مل جائے کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ مجھے اور میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے. اسی بچے کو، نامولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں پروان چڑھایا. سبب موجود ہے، ظالم بادشاہ موجود ہے لیکن اپنے دشمن کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ صلاحیت بھی رکھتا ہے لیکن نہیں مار سک رہا. ہاتھیوں کی فوج، عربوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے. تمام عرب بھاگ گئے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر سوائے عبد المطلب اور ان کے خاندان والوں کے، جو وہاں رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے مسلسل. پورے اسباب تھے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، خانہ کعبہ سے بڑے ہاتھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا ہاتھیوں کی فوج کو کعبے کو اٹھانا. لیکن چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے ان ہاتھیوں کا کام تمام کر دیا اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوا بس. تو اسباب موجود تھے لیکن خانہ کعبہ کو کوئی گزند نہ پہنچی. کفار مکہ نے رسول اللہ کو، ان کے اصحاب کو کتنی کوشش کی کہ قتل کر ڈالے. ہجرت کی رات مولا کو بستر پہ لٹایا اور چلے گئے. جب کفار پیچھے آئے تو مٹی اٹھا کے ان کے اوپر پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے. اسباب موجود تھے، پورے قبیلے والے رسول کے دشمن، لیکن رسول کو قتل نہ کر سکے بلکہ ان کا بال بھی کا نہیں کر سکا. اسباب موجود تھے لیکن کچھ نہیں ہو سکا. انسان عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بس اب تو میں بخشا گیا، اب میں باحجاب ہوں، اب میں باریش ہوں، اب میں نمازی ہوں، اب میں روزے دار ہوں، اب میں عالم ہوں، اب میں باتقویٰ ہوں. لیکن اس کے باوجود منحرف ہو جاتا ہے. بلعم باعور، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قابل فخر شاگرد، سب سے زیادہ عالم، جس نے کہا میں موسیٰ میں جاتا ہوں اپنی قوم کے پاس تاکہ آپ نے جو مجھے علم دیا ان کو پہنچاؤں، لیکن بادشاہ کے ہاں نوکر ہو گیا اور پھر موسیٰ کا دشمن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بلعم باعور کو، جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اپنی نیت میں فطور کی وجہ سے کتے سے تشبیہ دیا پڑا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہیں جنت میں جانے کے، اسباب موجود ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، لیکن چونکہ نیت میں فطور آ گیا اور انسان حیران رہ گیا کہ اتنا با تقوی، با عمل، با عالم شخص خدا کی رحمت سے کیسے دور ہو گیا. اب آئیے ان مثالوں کی طرف کہ اسباب موجود نہیں ہوتے اور ایک دم سے کام ہو جاتا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے اور ایک دم سے انتظام ہو جاتا. آپ کو مجلس کرنی ہے، نیاز کا انتظام کرنا ہے، پیسے نہیں ہے، ایک دم سے انتظام ہو جاتا. تو بعض اوقات اسباب موجود ہوتے ہیں، مطلب کسی نے بہت خرچہ کیا شادی پر، کسی تقریب پر، عین تقریب والے دن بارش ہو گئی موسلا دھار اور سارا ان کا فنکشن جو ہے چوپٹ ہو گیا.
اور بعض وقت ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اب ان چیزوں کی مثالیں، ابھی تک آپ نے مثالیں سنی کہ اسباب موجود تھے، کوئی کارگر نہیں ہوا، کوئی تاثیر، کوئی فائدہ نہیں ہوا، عمل نہیں ہو سکا. پتہ نہیں کس چیز نے روک دیا، یقیناً اللہ نے روک دیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سبب موجود نہیں ہوتا اور کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، موت یقینی ہے، ناکامی یقینی ہے، لیکن ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا، کن فیکون کے مزداق وہ عمل ہو جاتا ہے جس کو فقط آدمی خواہش و خواب سمجھ رہا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، سارہ ان کی بیوی کی عمر 99 سال. اس عمر میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس عمر میں کوئی شخص صاحب اولاد بنے؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120، سارہ علیہ السلام کی عمر 99 سال، زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال، ان کی زوجہ کی عمر 98 سال. اور اس عمر میں جب زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو کھانا دیتے تھے تو جب بھی جاتے تھے دل محسوس کے رہ جاتے کہ خدا تعالیٰ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 99 سال ہونے اور 98 سال ہونے کے باوجود میاں بیوی کو ایک اچھا خوبصورت سا بچہ جو خود بعد میں جا کے نبی بنا جناب یحییٰ علیہ السلام سے نوازا. یہاں تو باپ ہی موجود نہیں، ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی زوجہ کے تو جو ٹھیک ہے میاں بیوی دونوں موجود ہیں، یہاں بیوی موجود ہے، عورت موجود ہے، مرد موجود نہیں، شوہر موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے. اور اب سائنسی ایجادات، دریافت، انکشافات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے ممکن ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر اور ایک مرد عورت کے بغیر اولاد پیدا کر سکے، اپنی ہی جیسی، جسے کہتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کو جنم دے سکے. کلوننگ کے ذریعے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے ایک سیل کو لیا جائے گا، اس سیل کو گرو کیا جائے گا اور پھر وہ سیل ٹرانسفارم ہوگا بچے میں، اور ان دا لاسٹ روپ ایگزیکٹلی آپ کی شکل و صورت کا بچہ وجود میں آ جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نشو و نما کی رفتار بہت تیز ہو، سالوں کا سفر مہینوں میں تبدیل ہو جائے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ سالوں کی نشو و نما مہینوں میں، مہینوں کی نشو و نما ہفتوں میں کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے کلوننگ کی دریافت یقیناً جواب ہے ان کے اشکال کا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے نعوذ باللہ، تو اتنے بڑے دانشور کیسے بن گئے؟ ہم نے کہا کہ علم کتابوں سے نہیں آتا، علم استادوں سے نہیں آتا، علم کالج یونیورسٹی مدرسے سے نہیں آتا. علم تو ایک نور ہے، اللہ جس کی خیر خواہی چاہے اس کے دل میں ڈال دے. اگر آپ کے دل میں طلب ہے اللہ ضرور اس کی طرف لے کر آئے گا. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے، عالم ہونے کے لیے انسان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو. کتنی عجیب بات ہے. دوبارہ سنیے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کے تعلیم یافتہ ہونے کے لیے انسان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو. رسول اللہ اس کی مثال ہے، لیکن ہم اس کو ثابت کیسے کریں آج کل کے دور میں؟ سنیے، پہلے لوگ لکھا کرتے تھے، آپ لوگ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن اب کمپیوٹر ایج آ گئی ہے، اب لوگ کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے ہیں، اور جو آپ کو قلم سے لکھنا ہوتا تھا اب آپ وہ ٹائپ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. آج کل ایسے ناول نگار، افسانہ نگار اور آپ کو نثر نگار مل جائیں گے جو پورے ناول کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ ٹائپ کر کے لکھتے ہیں. ایک صاحب نے اپنا پورا ناول لکھ ڈالا صرف سفر کے دوران اپنے موبائل پہ ٹائپ کرتے کرتے. تو اب کچھ عرصے بعد آپ تو لکھ رہے ہیں بہرحال، لیکن آپ دیکھیے گا آپ کے بچے، آنے والی نسلیں اس لکھنے کو بھول جائیں گے. بہت سارے لوگ، یہ جو آپ کا پورا درس اس وقت جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا ٹائپ شدہ ہے، ایک لفظ کہیں لکھا نہیں گیا ہے. میں نے کہیں کوئی قلم نہیں استعمال کیا اس کے لیے، صرف لکھا ہے، اس کو ٹائپ کیا ہے جسے کہتے ہیں. تو عین ممکن ہے اگر کوئی شخص مسلسل ٹائپ کرتا رہے تو وہ لکھنا بھول جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھنے لکھنے میں سے لکھنا تو چلا گیا، لکھنا چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھائی، تعلیم یافتہ ہونے کے لیے لکھنا ضروری نہیں ہے. اب پڑھائی کی بات سنیے آپ. اب ایسے گیجٹس آ رہے ہیں کہ کمپیوٹر آپ کو بول کے بتائے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. مطلب جیسے آپ ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لکھی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. جو ڈرامے یا خبروں کے جو بول ہوتے ہیں، ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ سن کر آپ سمجھ لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو کیپشن لکھا ہوا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو خبر مل گئی، معلومات مل گئی سن کر. وقالوا سمعنا واطعنا، اصحاب رسول، اصحاب ائمہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے. اور جہاں تک لکھائی کی بات ہے، اب آپ دیکھ لیں کمپیوٹر ہے جا کے اب ٹائپ کر لیں.
تو اب تو ایسے کمپیوٹر آ گئے کہ آپ کو ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ بولیں گے کمپیوٹر خود بخود اس کو لکھتا چلا جائے گا. اب ایسے گیجٹس سافٹ ویئر آ رہے ہیں کہ آپ بولیں گے اور کمپیوٹر اس کو پک کرے گا اور لکھتا چلا جائے گا. اسی طرح جو آپ کو پڑھنا ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ہیڈ فون لگا لیں, آپ ایئر کا وہ لگا لیں پلگ, اور کمپیوٹر بولتا رہے گا, آپ اس کو سنتے رہیں. تو آپ بولیں گے کمپیوٹر سنے گا, کمپیوٹر بولے گا آپ سنیں گے. تو وہی زمانہ رسول اللہ کے دور کا زمانہ کہ رسول بولتے تھے, اصحاب سنتے تھے, اور اصحاب جو ہے پوچھتے تھے, رسول جواب دیتے تھے. تو لکھنے پڑھنے کے تعلیم یافتہ ہونے کے لیے, عالم ہونے کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ رسول پہ بات صادق آتی ہے, اور آج کل کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. ثابت ہمیں یہ کرنا تھا کہ اسباب موجود نہیں ہیں, کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کام ہو جاتا ہے. بعض اوقات قلم نہیں ہوتا, بعض اوقات دفتر کاپی نہیں ہوتی, بعض اوقات چیزیں نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو عالم فاضل بنا دیتا ہے. فرعون کی جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ فرعون کے جادوگر جو مسلمہ طور پہ کافر تھے, جادوگر تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا اور اپنا عصا زمین پہ ڈالا, اور جب وہ اژدہے میں تبدیل ہوا, اور جب اس اژدہے نے ان جادوگروں کے سانپوں کو کھایا, تو اس معجزے کے رد عمل کے نتیجے میں فرعون کی جادوگر ایمان لیا. فرعون ایمان نہیں لایا. اب بتائیں کہ فرعون کی جو جادوگر تھے وہ مقابلہ کرنے آئے تھے موسیٰ سے, ان کو نیچے دکھانے آئے تھے, ایک دم سے ایمان لیا. سبب موجود نہیں تھا, ایک دم سے انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اصحاب کہف 7 افراد میں سے 6 افراد اپنے دور کے بادشاہ کے وزیر تھے, اور پھر بعد میں ان کو کسی طرح جو ہے وہ فرار اختیار کرنا پڑا, اور بادشاہ اس کے وزیر اس کے پیچھے بھی گئے. کتنی بے سر و سامانی کا عالم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بچایا. اسباب موجود نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ گئے. جناب حر, ایک رات پہلے فقط جس حر نے 2 محرم کو امام کا راستہ روکا اور پانی تک نہ پینے دیا, وہی حر عاشور کی رات تڑپ اٹھتا ہے, توبہ کرتا ہے اور امام کی طرف رخ کرتا ہے, اور ایک دم سے ایمان لے آتا ہے. فقط ایک رات میں حر کی توبہ بھی قبول ہوئی, صاحب ایمان بھی ہوا, اور بدلے میں جناب سیدہ کا رومال بھی تحفے میں ملا. اللہم صلی خدا سے کتنا زیادہ سوء ظن رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ حسن ظن رکھتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس آیت سے کیجئے. علماء اعلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عجیب نکات اٹھائے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہو اے رسول, کہو ان لوگوں سے, کس سے, اے یا عبادی الذین, اے وہ لوگوں جو میری عبادت کرتے ہو, اسرفوا علی انفسہم, کہ تم نے اپنے نفوس پر زیادتی کی, اپنے نفس پر زیادتی کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, بس تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے تمام کے تمام, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کہو کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی, اسراف کیا, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے تمام جمیعاً. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. علماء اعلام نے بڑی عجیب انداز سے اس آیت کی تشریح کی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے, خطا کاروں سے. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین, اے وہ جو میری عبادت کرتے ہو. اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا اے خطا کاروں جو میری نافرمانی کرتے ہو, اے گناہ گاروں جو مجھ سے منہ موڑ دو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والوں کو بھی اپنا بندہ کہا. بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کر دے, بیٹا چھوٹا بچہ گلاس توڑ دے, ماں کبھی کہتی ہے میرے بیٹے تو نے گلاس توڑ دیا, کوئی بات نہیں, میں نے تجھے معاف کیا. کبھی دیکھا ہم نے ماں نے اس طرح کہا ہو, اے میرے بیٹے تو رات کو دیر سے آیا, حالانکہ میں نے کہا تھا میری جان میرے بیٹے ادھر آ کے بیٹھ, میں نے تجھے معاف کیا, آئے میں تیری بھلائی لے لوں. کبھی کوئی ماں کہتی ہے؟
ضرور پہلے جو ہے اس کو جھاڑا جاتا ہے. مجھے پتا نہیں بیٹا تم کس پر گئے ہو, اپنے چچا پہ گئے ہو, اپنے دایا پہ گئے ہو. سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ سے دور کیا جاتا ہے. اپنا بیٹا نہیں کہا جاتا, وہ اس کو اپنے آپ کے شوہر کا بیٹا بن جاتا ہے, آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. تم پتہ نہیں کس پہ گئے ہو. ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں تھا, ڈھیٹ ضدی ہٹ درم. تو ہم فوراً اپنی ہی اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اتنی سی بات پر. اور خدا اتنے بڑے بڑے گناہ پہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہگار نہیں کہتا ہے میرے بندے, تو گناہگار ہے لیکن میرا بندہ ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, عبادی الذین اسرفوا, کہ جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا. کتنا بڑا پردہ کیا اللہ نے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے گناہ کیے. اللہ کہہ رہا نہیں, تم نے اسراف کیا, تم نے زیادتی کی, تم حد سے بڑھ گئے. دیکھیے ایک ہوتا ہے جملہ اس طرح بولنا کہ دوسرے کے عیوب کو چھپایا جائے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی کل تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی, یا بھائی آپ نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا. آپ ڈائریکٹ یہ جملہ بھی کہہ سکتے بھائی کل تم نے مجھے ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے. آپ نے جملہ اس طرح کہا کہ اس کی عزت رہ جائے, لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے نفوس پر زیادتی کی. یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیے. پھر آگے کہہ رہا ہے لا تقنطوا, گناہ کرنے کے باوجود فوراً کہہ رہا ہے کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا. کبھی آپ نے پولیس والے کو دیکھا ہے کہ وہ سگنل توڑنے کے بعد جو ہے وہ گاڑی والے کو بڑے پیار محبت سے کہا کوئی بات نہیں آپ نے سگنل توڑ دیا آپ جا سکتے ہیں. اور اگر کسی نے پکڑا آپ کو اور ٹکٹ دیا, جیسے باہر کے ملکوں میں تو تصویر کھینچ لیتے ہیں اور ٹکٹ جو ہے وہ گھر پہ آ جاتا ہے, آپ فکر نہیں کریں میں آپ کو بچا لوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہو اور کوئی کہے کہ نہیں میں آپ کو عدالت سے بچوا لوں گا. اگر کہتا بھی ہے تو کوئی وکیل کہتا ہوگا اپنے پیسے بنانے کے لیے, اپنی فیس بنانے کے لیے. لیکن خدا یہاں کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, تم نے گناہ کیا, میں بچانے والا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب. یہ جتنے بھی ریڈ لائن میں ریڈ فونٹ میں آپ کے لیے لکھے گئے ہیں, یہ علماء نے باقاعدہ ان الفاظوں کو کوٹ کیا ہے کہ آیات میں عبادی نہیں ہونا چاہیے تھا, گناہگار ہونا چاہیے تھا. اسرفو میں خطا کرنا, گناہ کرنا شامل ہونا چاہیے تھا. اللہ نے اسرفو لکھا, تقنطوا نہیں لکھنا چاہیے تھا. یہ لکھنا چاہیے تھا کہ دیکھو تم گناہ کرو گے تو سزا ملے گی. اللہ نے لا تقنطوا لکھا. پھر اللہ کہتا ہے یغفر الذنوب جميعا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے گناہ کر دیا کوئی بات نہیں, جو گناہ کیا میں اس کو معاف کر دوں گا. نہیں, تم نے جتنے بھی گناہ کیے میں سب گناہ معاف کر دوں گا. جمع کا صیغہ استعمال کیا, ذنوبا, ضمہ نہیں استعمال کیا. ایک گناہ جو تم نے کیا وہ میں معاف کر دوں گا. ذنوبا, میں تمہارے بہت سارے گناہ معاف کر دوں گا, صرف یہ نہیں بہت سارے. اور پھر جمیعا, تمام کی تمام. مثلا تاکید, آپ پوچھتے نا کہ تمام گناہ, ہاں تمام گناہ, جمیعا تاکید کی جا رہی. پھر انہ هو الغفور الرحیم. پھر جاتے جاتے کہا جا رہا کوئی بات نہیں, اگر آئندہ کیا آئندہ بھی معاف کر دوں گا. اتنی زیادہ ڈھارس بنا رہا ہے, اتنا زیادہ حسن ظن رکھ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں کہ تم نے اگر گناہ کیا میں بچانے والا ہوں. خدا را تم اپنے آپ کو میرے حوالے تو کرو, گناہ کر دیا کوئی بات نہیں, میں ہی سزا دینے والا ہوں, میں ہی بچانے والا ہوں. اگر تم یہ امید رکھو تو میں تمہیں ضرور معاف کروں گا, اگر نہیں رکھی تو معاف نہیں کروں گا. سر کون سی سورہ ہے یہ سورہ مجھے یاد نہیں تھا, شاید سورہ یوسف تھی, لیکن میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو, دیکھ لیے گا بارہ. اچھا یہ آپ کو بتا دوں تنزیل.net ایک ویب سائٹ ہے, اگر آپ چاہیں تو اس پہ بڑے آرام سے کسی بھی سورہ کا آیت کا نشان اور سورہ کا نام معلوم ہو سکتا ہے. مثلا جیسے لا تقنطوا لکھا ہوا ہے, یہ آپ لکھتے ہو اس کے اوپر, تو لا تقنطوا جہاں جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ تمام آیات آپ کو دے دے گا. تنزیل.net TANZIL.net بہت بہترین ویب سائٹ ہے. اگر آپ کو کوئی آیت ڈھونڈنی ہو تو اسے ڈھونڈیں. تنزیل.net TANZIL تنزیل.net. اگر کسی کے پاس نیٹ ہے تو وہ ابھی فیڈ کر کے دیکھ سکتا ہے. دیکھیے آگے چلیں. اہم بات ذہن میں رکھیے کہ جو پرابلمز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے, یقین کیجئے یہ آیت ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتنی اپلائی ہوتی ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس آیت کو ابھی اور آج ہی یاد کر لیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت سی اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. بہت سی چیزوں کا تو حساب ہی نہیں لیتا. جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. سورہ شورى آیت نمبر 30. اب آئیے اس آیت کی مثالیں سن لیں کہ جو پرابلمز ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے لیکن ہوتی ہماری طرف سے. اوزون لیئر, یہ ایک ایسی لیئر ہے, ایک ایسی پروٹیکٹیو لیئر ہے فضا میں کہ جو سورج کی شعاؤں کو فلٹر کر کے ہمارے پاس بھیجتی ہے. اور اگر
سورج کی شعاعیں فلٹر ہو کے نہ آئیں تو پھر انسان بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ اوزون لیئر ختم ہو رہی ہے بیکاز آف دا انڈسٹریل پولوشن. آسٹریلیا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ یہ اوزون لیئر ختم ہو چکی ہے, اور اس اوزون لیئر کے ختم ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ ہیومن باڈی پہ پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں, مثلاً اسکن کینسر ہو رہا ہے, اسپیشلی خواتین کو, اسپیشلی غیر محجبہ خواتین کو. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مسلمان خواتین حجاب کرتی ہیں اس لیے سن لائٹ ڈائریکٹلی ان کی باڈی پہ نہیں پڑتی, کیلشیم ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں جوڑوں کی, آسٹیوپوروسس, آسٹیوملیشیا. چنانچہ خواتین کو حجاب ترک کر دینا چاہیے. اب پتہ چلا کہ خواتین اگر اپنی باڈی کو سن میں زیادہ ایکسپوز کریں گی, دے آر باؤنڈ ٹو سفر فرام کینسر, اور یہ ہو رہا ہے وہاں پر اوزون لیئر. اب اگر کوئی کینسر سے بچنے کے لیے حجاب کرے گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا. جس طرح زبیدہ کو جو ثواب ملا تھا وہ ہارون کو نہیں ملے گا. اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا بہلول کے جو محل تھے وہ حقیقت میں جنت کے محل تھے. بہرحال اچھا, اس کے علاوہ جب یہ شعاعیں ڈائریکٹ پودوں پہ پڑتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں, ان کے جو فوٹوسینتھسس کا عمل ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. جب درخت تباہ ہوں گے تو اینیملز ان سے خوراک حاصل نہیں کر پائیں گے, جب جانور تباہ ہوں گے تو انسان ان سے خوراک نہیں حاصل کر پائے گا. اس کے بعد ڈائریکٹ ہیٹ جب پڑے گی سن کی کرۂ ارض پر تو گلوبل وارمنگ ہوگی تو گلیشیئر پگھلیں گے تو سمندری طوفان آئیں گے. جو امریکہ میں ہر جون جولائی کو طوفان آتا ہے, کبھی سائیکلون, کبھی ٹورنیڈو, کبھی کیترینا وغیرہ. ابھی کراچی میں آتے آتے جو ہے وہ رہ گیا طوفان. تو یہ طوفان وغیرہ کس سے آتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں. اور اسکن کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی اوزون لیئر پھٹ چکی ہے. دنیا میں کئی جگہ پر اس میں چھید ہو چکے ہیں اور اب جو ہے اس کی لائٹ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے آپ کی. جوڑوں کی بیماریاں کیوں ہو رہی ہے؟ انسان نماز روزے سے غافل ہے, اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض نمازیں پڑھ رہا ہے, نوافل نہیں پڑھ رہا. اگر آپ نوافل نماز پڑھیں اور 51 رکعت نفل پڑھیں, جو کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے, مومن کے علامات میں سے ایک ہے, تو انشاءاللہ بیکاز آف ریپیٹڈ فلیکشن, آپ کی جو نی جوائنٹ پہ, اینکل جوائنٹ پہ ریپیٹڈ فلیکشن ہوتا ہے آپ کی بیک پہ, اس فلیکشن کی وجہ سے, مسل موومنٹ کی وجہ سے, لیگامنٹس کی ریلیکسیشن کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کی بیماری نہیں ہوگی. تو لوگوں کو جو جوڑوں کی بیماری ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں فرنیچر کی بہتات ہے, بیڈ بھی ہے, صوفے بھی ہیں, لیکن فرشی نشست نہیں ملے گی آپ کو. اب تو لوگ مجلس میں بھی فرش پہ نیچے بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں. تو فرشی نشست کا اہتمام کیجیے, اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ بنائیے کہ جہاں پہ نیچے بیٹھنے کا اہتمام ہو, یا پھر نماز کی کثرت کیجیے نوافل کی, تاکہ آپ کی باڈی میں جو جوڑوں کے درد کے امراض ہیں وہ کم ہو سکے. یہ ہماری پیدا کر رہی بیماری, دل کے امراض. ابھی پشاور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ہارٹ سے متعلق, تو بتایا تھا کہ پاکستان میں 19, 18, 17 سال کے لڑکے لڑکیوں کو دل کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ کوئی عمر ہے؟ کیوں؟ بسیار خوری, فیٹی فوڈ, جنک فوڈ, اور بسیار خوری تکرار خوری کے ساتھ, یعنی ایک تو زیادہ کھانا اور بار بار کھانا. صبح کھانا, پھر اسکول میں کھانا, پھر دوپہر میں آ کے کھانا, پھر شام کو چپس وغیرہ کھانا, پھر رات میں کھانا, پھر آپ کو سونے سے پہلے چاکلیٹ نگیٹس وغیرہ جو بھی ہے, مونگ پھلی وغیرہ, آئس کریم کھانا. تو یہ بار بار کے کھانے کی وجہ سے ہارٹ کی پرابلمس ہو رہی ہے. خدا کی پیدا کرتا بیماریاں نہیں ہیں. 250 ml اگر آپ پئیں کسی بھی بوتل کی تو دیٹ ول بی انف ٹو رن فار 5 kilometers. 5 kilometers تک آپ پیدل چل سکتے ہیں 250 ml کی بوتل پی کر. اور آج کل بچوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ روزانہ ان کو کولڈ ڈرنک چاہیے. تو خدا را اس میں کمی کیجیے. خود سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں کہ اس کے اندر ایسپرٹیم نامی مادہ ملایا جاتا ہے جو ہائپوتھیلمس میں جا کے ہنگر سینٹر کو اسٹیمولیٹ کرے گا, جس سے آرٹیفیشلی آپ کو بھوک لگے گی بار بار, اور آپ جو ہے وہ کھانا زیادہ کھائیں گے. اور خدا کی مہربانی کی طرف توجہ کیجیے. جنک فوڈ ورسز ہیلدی فوڈ میں ہیلدی فوڈ کا استعمال کیجیے. اب دنیا جو ہے ہیلدی فوڈ کی طرف جا رہی ہے, ویجیٹیبلس کی طرف جا رہی ہے, فروٹس کی طرف جا رہی ہے, جو کہ نیچرل فوڈ ہے اور جن کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں. ایک اہم بات سورجن کے حوالے سے خدا کی مصلحت, جو بڑے بوڑھے جملہ بولتے ہیں کہ اس میں خدا کی مصلحت ہوگی. اتنا خوبصورت جملہ ہے, اتنا بڑا ٹانک ہے کہ بہت بڑے بڑے حادثات کے اثرات کو بالکل تحلیل تبخیر کر دیتا ہے. سیلاب آیا تھا 2006 میں پاکستان میں, لیکن سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی وہ تو لوگوں کو یاد ہیں, لیکن سیلاب کے بعد پنجاب
کی زمین، سندھ کی زمین کتنی زرخیز ہوئی اور کتنی زیادہ سرپلس اماؤنٹ میں گندم بنی، یہ کسی کو نہیں یاد. یہ ابھی بھی پنجاب کے گوداموں میں گندم سڑ رہی ہے اور ہماری حکومت یوکرین سے گندم امپورٹ کر رہی ہے. تو اس زرخیزی کو فوکس کیجئے. سیلاب ضرور اموات حادثات لاتا ہے لیکن زرخیزی بھی لاتا ہے، لیکن یہ اموات حادثات ہمارے پیدا کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ایسے ڈیم بناتے کہ ان سیلاب کو روک سکیں اور پانی کو اسٹور کر سکیں. زلزلے جو آتے ہیں یقیناً تباہی کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کی اموات کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان زلزلوں کی وجہ سے پاکستان میں کئی جگہوں پر زبردست ذخائر دریافت ہوئے. ابھی سندھ میں بھمبور کے مقام پر ذخائر دریافت ہوئے گیس کے، پیٹرول کے. بلوچستان میں دریافت ہوئے، ملتان میں دریافت ہوئے. سونے کے، گیس کے، آئل کے ذخیرے دھڑا دھڑ پاکستان میں دریافت ہو رہے ہیں مسلسل. لیکن بس یہ ہمارے حکومت اور سیاستدانوں کی نااہلی ہے کہ ان ذخائر سے لوگوں کو مستفید ہونے نہیں دیا. بارش رحمت ہے یا زحمت، یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوتا. ملیشیا کا واٹر بورڈ ہے، یہ وہاں پہ الگ سے ڈیم نہیں ہے، وہاں پہ الگ سے کوئی اسٹوریج نہیں ہے، وہاں پہ الگ سے کوئی نہر، دریا، سمندر کو یوٹیلائز کر کے پانی استعمال نہیں کیا جاتا. وہ لوگ بارش کا منتظر رہتے ہیں، جیسی بارش ہوتی ہے اس کو فوراً کلیکٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پولز میں. اسی بارش کے پانی کو یوٹیلائز کر کے گھروں میں پمپ کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے نہاتے ہیں، کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور اسی کو پیتے بھی. پورا ملیشیا بارشوں میں چل رہا ہے، خوبصورت جگہ ہے بارشوں کی وجہ سے. انگلینڈ کا حسن ہے بارش، اور کراچی کے لیے وبال جان. ہم نے خود اپنی سڑکوں کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ 60 سال بعد ہمیں یہی نہیں پتا کہ سڑکوں پہ نالیاں ہونی چاہیے کہ اگر بارش ہو تو ان نالیوں کے ذریعے پانی آگے ڈرین ہو سکے. ہم انڈر پاس بنا لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انڈر پاس میں ایک ڈرین بھی ہونا چاہیے. گاڑیاں جاتی ہیں اور پھر واپس نہیں نکلتی باہر سے. کیا ہوا بھائی؟ نیچے تیر رہی ہیں، نیچے پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے کہ ہم نے قدرت کی نعمتوں کو زحمت میں تبدیل کر دیا ہے. کاکروچ، کون نہیں ڈرتا کاکروچ سے؟ اور کون سی ایسی خاتون خانہ ہوں گی جن کا تعلق کاکروچ سے نہ رہا ہو؟ کچن، کاف سے کچن، کاف سے کاکروچ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے گھر میں کچن ہو اور بہت سارے کاکروچ نہ ہو، ڈھیر سارے جو عموماً رات کو نکلتے ہیں. کتنا ڈر لگتا ہے، کتنی مکروہ شکل ہے اس کی کہ دیکھتے ہی آپ پاؤں اس کے اوپر رکھ دیں، کچل دیں اس کو، کسی کا غصہ کسی اور پہ اتار دیں. اس کاکروچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے فقط سر میں 9 اینٹی بایوٹکس ہیں. اس وقت پاکستان کے ایک مقامی ہاسپٹل میں باقاعدہ کاکروچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کاکروچ سے اینٹی بایوٹکس ایکسٹریکٹ کی جائیں اور دواؤں میں استعمال کی جائیں. اب بتائیں آپ کو بیماری ہوگی، آپ گھر میں ایک کاکروچ دودھ میں ملا کے کھا لیں. میرا مطلب ہے اس میں سے انجیکشن لگا کر اس کا وہ اینٹی بایوٹک جو ہے یا اس کا ضد مادہ وہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں. کہتے ہیں جنگ عظیم سویا مگر ہوئی، سب مر جائیں گے، کاکروچ نہیں مریں گے. اتنی امیونٹی ہوتی ہے کاکروچ میں. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم کی طلب کریں. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. خدا کی مصلحتوں کو بس وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے علم دیا، اور اگر علم نہیں دیا تو ہمیں خدا کی مصلحت سمجھ کر اس پر خاموش رہنا چاہیے. اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. ایک بڑا اچھی واقعہ ہمیں ملتا ہے اور جس کو سن کر انسان یہی سوچتا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی. عبداللہ بزاز نیشاپوری لکھتا ہے کہ میرا تعلق حمید بن قحطبہ سے تھا اور بڑا ہی ملعون شخص تھا. حمید بن قحطبہ ہارون رشید کا دوست تھا. حمید بن قحطبہ کے گھر ایک دفعہ یہ گیا تو اس نے دوپہر کا کھانا اس کے سامنے رکھا. عبداللہ بزاز نیشاپوری نے کہا کہ رمضان کا مہینہ میں روزے سے ہوں اور تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو حمید بن قحطبہ نے کہا کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر میں نمازیں پڑھوں اور روزے رکھوں تو بھی میری کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوگا. عبداللہ بزاز نیشاپوری نے کہا تم نے کیا ایسا گناہ کیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ ہارون رشید نے مجھے طلب کیا اور یہ کہا اپنے محل میں بلا کے تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ تو حمید بن قحطبہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے اپنے مال سے زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اپنا مال تقسیم تیرے لیے شامل کر سکتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے مجھے واپس بھیج دیا. میں جب گھر آیا تو اس کا غلام میرے گھر پر آیا، کہنے لگا کہ بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا. میں دوبارہ ہارون رشید کے دربار میں گیا. اس نے کہا کہ تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ اس دفعہ میں نے کہا میں تجھے اپنی مال اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اب تیرے لیے اپنا مال اور اپنی بیوی بچے گھر والے قربان کر سکتا ہوں. ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. جب اپنے گھر پہنچا دوبارہ سے غلام آیا، کہنے لگا بادشاہ نے پھر دوبارہ طلب کیا.
وہ دوبارہ گیا تو اس نے کہا کہ تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں اور اپنے دین سے زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اپنا دین بھی قربان کر دوں۔ تو ہارون رشید نے کہا یہ تلوار ہاتھ میں لو اور اس غلام کے ساتھ جاؤ، جو یہ کہے اس پہ عمل کرو۔ وہ غلام حمید بن عتبہ کو ایک ویران جگہ پہ لے گیا، وہاں پہ ایک گھر تھا، گھر کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ بیچ میں صحن میں ایک کنواں تھا اور 3 کمرے تھے۔ غلام نے ایک کمرہ کھولا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 60 علوی موجود تھے، سادات۔ غلام نے کہا ان کو ایک ایک کر کے قتل کرو۔ حمید بن عتبہ نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے سر اور دھڑ اس کنویں میں ڈالنا شروع کیا۔ دوسرا کمرہ کھولا، وہاں پہ 60 مزید سادات موجود تھے۔ غلام نے کہا ان کو بھی قتل کرو۔ حمید بن عتبہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایک کر کے سبوں کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کے سر اور دھڑ کنویں میں ڈال دیے۔ پھر غلام نے تیسرا کمرہ کھولا، اس میں بھی 60 سادات تھے اور کہا کہ انہیں بھی قتل کرو۔ چنانچہ میں نے بھی ان کو ایک ایک کر کے قتل کیا اور ان کا سر اور دھڑ کنویں میں ڈال دیا۔ آخر میں جب ایک بوڑھا بچ گیا تو اس کو قتل کرنے لگا تو اس بوڑھے نے کہا کہ اے شخص، تو قیامت کے دن ہمارے جد رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا کہے گا کہ تو نے ہمیں کیوں قتل کیا؟ یہ کہہ کے حمید بن عتبہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ غلام نے کہا جلدی کر، کیا تو چاہتا ہے کہ بادشاہ کے غضب کا نشانہ بنے؟ چنانچہ حمید بن عتبہ کہتا ہے میں نے اس کو بھی قتل کیا اور اس کا سر اور دھڑ کنویں میں ڈال دیا، لیکن اس کے بعد سے میں سو نہیں سکا، اس کے بعد سے میں پریشان ہوں اور اس کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ واقعہ ایک شخص نے ہمارے 8ویں امام کو سنایا تو ہمارے 8ویں امام نے کیا کہا؟ حمید بن عتبہ کا اللہ سے مایوس ہونا 60 علویوں کے قتل سے زیادہ ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف کر دیتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف نہیں کیا تھا؟ دیکھ لیجیے آپ، 60 لوگوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار قاتل شخص بھی اگر توبہ کر لیتا تو امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ ایک ماں آئی رسول کے پاس کہنے لگی کہ میں نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ تو رسول نے کہا کہ اگر تو نے 70 انبیاء کو بھی قتل کیا ہو اور تو اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو چنانچہ جتنا بڑا گناہ آپ نے کیا ہو، اللہ کی رحمت اس گناہ سے یقیناً بڑی ہے۔ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو قبول کرتا ہے دل مضطر کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ پہ حسن ظن رکھیے، اللہ بڑے سے بڑا گناہ۔ دوسروں سے سوء ظن جب ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب دوسروں سے سوء ظن ہو تو 70 مرتبہ اس کے بارے میں اچھا خیال لائے۔ آپ نے فون کیا، کسی نے موبائل نہیں اٹھایا، آپ نے کیا کہا؟ اچھا، اپنا وقت پڑتا ہے تو روزانہ فون کرتے ہیں، کئی مرتبہ فون کرتے ہیں، میں نے فون کیا کوئی اٹھا نہیں رہا۔ 70 مرتبہ اچھے خیال لائیں۔ ہو سکتا ہے موبائل سائلنٹ پہ ہو سکتا ہے موبائل دوسرے کمرے میں ہو سکتا ہے موبائل چھن گیا ہو سکتا ہے موبائل کسی اور کے استعمال میں ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہے ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو اس کے سامنے فون کا جواب دینا مناسب نہ ہو۔ دیکھیں 7-8 تو ابھی آپ کے ذہن میں آ گئے، 70 مرتبہ، اور ہم ایک مرتبہ بھی اچھا خیال کسی مومن کے بارے میں نہیں لاتے۔ پہلا ہی خیال اگر آپ نے آج سے عادت بنا لی کہ کسی کے بارے میں برا خیال لانے سے پہلے میں 70 مرتبہ اچھا خیال لاؤں گا تو ہمارا نہیں خیال کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہوگی۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوست کے بارے میں کچھ افراد کہتے ہیں کہ وہ برا ہے اور اس نے فلاں فلاں برا کام کیا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر 50 لوگ بھی گواہی دیں تمہارے دوست کی مخالفت میں تو بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ ہم فوراً کچے کان رکھتے ہوئے ایک آدمی کی بات پہ، ایک اجنبی کی بات پہ، ایک چغلی کرنے والے کی بات پہ، ایک غیبت کرنے والے فاسق و فاجر کی بات پر فوراً اپنے رشتہ داروں سے، فوراً اپنے میل ملاپ رکھنے والوں سے ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہیں، یا تو تم سے بڑے ہیں، یا تو تم سے چھوٹے ہیں، یا تمہارے برابر ہیں۔ اگر تم سے بڑے ہوں تو یہ سوچو کہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں گی، اور اگر تم سے چھوٹے ہوں تو یہ سوچو ان کے گناہ تم سے کم ہوں گے، اور اگر تمہارے برابر ہیں تو یہ سوچو کہ مجھے نہیں معلوم ان کے دل کا کیا حال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھی ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے برے ہوں۔ اتنا زیادہ ہے حسن ظن
رکھنا کہ ایک دفعہ مدرسے کے ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بڑے عرصے سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی روحانی ترقی نہیں ہوئی. استاد نے کہا کہ کیا تمہارے دل میں اپنے رشتہ داروں کے متعلق کوئی کینہ کوئی سوء ظن ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو دوسرے رشتہ داروں سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں. ان کے بچے، ان کی اولادیں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں، لیکن میرا پھر بھی ان سے کوئی جھگڑا نہیں، میرا دل صاف ہے. لیکن استاد نے کہا کہ پھر بھی تم احتیاطاً یہ کیا کرو، ان سے رابطہ کرو اور ان کے بارے میں اچھا خیال رکھو اور حسن ظن رکھو. اور جب بھی مدرسے آؤ تو اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے جوتے سیدھے کر دیا کرو، یعنی جن سے اس کا کوئی بھی جھگڑا نہیں. تو اس طالب علم نے اپنے ان طلباء کے جوتے سیدھے کر کے رکھنے شروع کر دیے کہ جن کے رشتہ دار اس کے رشتہ دار سے قطع تعلق کیے ہوئے تھے. اور اس نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کے اندر ایک روحانی ترقی پیدا ہوئی. خود سے سوء ظن، اللہ نے مجھے کالا پیدا کیا، اللہ نے مجھے دبلا پیدا کیا، اللہ نے مجھے موٹا پیدا کیا، اللہ نے مجھے چھوٹا پیدا کیا، اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا، اللہ نے مجھے پاکستانی بنا دیا، اللہ نے مجھے یہ بنا دیا، اللہ نے مجھے وہ بنا دیا. تو خدا را آپ اشرف المخلوقات ہیں، اس پہ فخر کیجئے. ایک دفعہ زبیدہ اور ہارون رشید میں بحث ہو گئی کہ کون خوبصورت ہے، چاند یا زبیدہ. زبیدہ نے کہا کہ آف کورس زبیدہ، ہارون رشید نے کہا آف کورس چاند. اب جو انہوں میں جو جھگڑا ہو گیا اور ہارون رشید نے کہا کہ اگر تم نے ثابت نہیں کیا کہ تم خوبصورت ہو چاند سے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. لوگ بہلول دانا کے پاس آئے کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. بہلول نے کہا اچھا مجھے نماز پڑھنے دو، پھر میں تمہیں مسئلے کا حل بتاتا ہوں. اور اس نے سورہ 3 کی آیت پڑھنی شروع کر دی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جب اس نے آیت پڑھی تو انسان کی بجائے اس نے قمر کہہ دیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے چاند کو بہترین صورت میں پیدا کیا. تو سننے والے نے کہا کہ بھئی یہاں تو انسان ہے، قمر نہیں ہے. کہیں گے اگر چاند انسان سے خوبصورت بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی بجائے چاند کا لفظ استعمال کرتا. تو بہرحال ثابت ہو گیا زبیدہ بھی چاند سے خوبصورت ہے اور ہارون رشید بھی یعنی عورت بھی اور مرد بھی. لوگوں کے حسن ظن کو سچ کر دکھاؤ. مولا کا قول ہے اگر کوئی تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے کہ آپ بڑے دیندار ہیں، آپ بڑے با اخلاق ہیں، تو آپ اس کو سچ کر دکھائیں. یاد رکھیے کہ جو پیسمسٹ ہوتا ہے، سوء ظن رکھنے والا، وہ کامیابی میں خطرے کو تلاش کرتا ہے، اور جو حسن ظن رکھتا ہے وہ خطرے میں کامیابی کو تلاش کرتا ہے. امپاسبل کو اگر آپ غور سے پڑھیں، بلکہ امپاسبل کا اگر ایم اور آئی اور ایم ہٹا دیں تو یہ خود پاسبل میں تبدیل ہو جائے گا. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مصداق. حدیث قدسی ہے، انسان میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے تخلیق کیا اور تجھے اپنے لیے تخلیق کیا. یہ ہے وہ انسان کا مقام کہ جو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، نہ کہ ہم کائنات کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ایک دفعہ علامہ مجلسی کی بیٹی کو چوٹ لگی، سیڑھیوں سے گر گئی، خون نکلنے لگا، ہڈی ٹوٹ گئی، درد سے کرا رہی تھی کہ ایک دم سے مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. تو ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ درد سے کرا رہی تھی، ابھی آپ مسکرا رہی ہیں. کہیں کہ جب میں نے قیامت کے دن اس چوٹ کی وجہ سے ملنے والے اجر پہ غور کیا تو مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرانے لگی. کہتے ہیں قیامت کے دن جو دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی اس کا بھی انعام اور اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو چنانچہ حسن ظن رکھیے، اتنا حسن ظن رکھیے کہ آپ یہ کہیے کہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے اور آدھا ہوا سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پانی سے زیادہ اہم چیز ایئر ہے، ہوا ہے. پانی کے بغیر آپ 4-5 دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر آپ 4-5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کہ ہر چیز کو اس کے مثبت پہلو کی طرف دیکھنا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آج کل کے زمانے میں جس میں فتنہ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے کردار بہت زیادہ برے ہو گئے ہیں. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو احتیاط کیجیے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اجنبیوں سے، ایسے لوگوں سے جو مشکوک ہیں، فاسق و فاجر ہیں،
ان سے سوء ظن رکھنا بالکل ٹھیک ہے. مثلا سیاستدان, اداکار, گلوکار, دشمنان اہل بیت, دہشت گرد, یہ تمام لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے آپ سوء ظن رکھیں تو آپ کا سوء ظن صحیح ہوگا. یہ گفتگو ہماری اختتام کو پہنچی. اگر اس گفتگو اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قابل سوالات بھرپور صلوات. کون سی حدیث؟ یہ والی مطلب کہ اگر آپ کسی شخص نے آپ کو دھوکہ دیا تو اب آپ مزید دوبارہ دوسری مرتبہ اس سے دھوکہ نہ کھائیے, محتاط رہیے. یعنی ایک دکاندار نے آپ کو غلط پروڈکٹ دے دی, آپ بیوقوف بن گئی, آپ دوبارہ اسی دکاندار کے پاس پھر کوئی چیز خریدنے جاتی ہیں تو یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں. یہ سب کے لیے اور پرائے سب کے لیے. جی جی, بلکہ پرایوں کے حوالے سے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. دیکھیے آج کل کی جو ٹین ایجرز ہیں مثلا فیس بک, انٹرنیٹ پہ بالکل بے دھڑک کود پڑتے ہیں, ہر کسی سے راہ و رسم, سلام, دعا اور خیریت دریافت کرنے لگتے ہیں. تو جو پرائے ہیں, جو اجنبی ہیں, ان سے اور زیادہ آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہاں اگر اپنے دے دیں تو پھر وہ اپنے نہیں رہے, مطلب وہ پرائے بن گئے. لیکن بہرحال قطع رحمی سے پھر بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی دعا سلام کی حد تک بہرحال ان سے رابطہ ضرور رکھیں, قطع رحمی نہ کریں. وہی رہنمائی عقل ہے. ہاں دیکھیے نا, آپ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن بعض اوقات عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے, اور بعض اوقات عقل جو ہے فقط دنیا کے بارے میں سوچتی ہے. تو عقل کی وسعت نظری کو بڑھانے کے لیے وہی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں ہر سال 500 PhD ہوتے ہیں. 500 PhD پورے 57 ممالک اسلامی اس میں نہیں ہوتے. تو کیا اسرائیل کے دانشور لوگ اسلامی ممالک میں رہنے والے علماء, اعلام اور مجتہدین سے بڑھ کر ہیں؟ نہیں. مطلب انہوں نے اپنی عقل کو وحی الہی کی تابع نہیں کیا اور یہ سمجھ گیا کہ ہم عقل کل ہیں اور ہم خود فیصلہ کر لیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط. اس لیے مغربی ممالک میں اب ریلیجن کو پیچھے ہٹا کر سائنٹالوجی, ایک ریلیجن کی بنیاد ڈالی گئی ہے کہ جس میں انسان عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کیا غلط ہے کیا صحیح, اور اس کو جو ہے وہ صحیح مان لے گا. اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ عنقریب چند سالوں میں اسلام سب سے بڑا مذہب بن جائے گا, اور نمبر 2 ہندو مذہب, اور نمبر 3 وہ مذہب کہ جس کا کوئی مذہب نہیں, یعنی ایتھیسٹ. اگر مذہب کو اختیار کرنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں تو مذہب کو چھوڑنے والے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو وحی کے اوپر عقل کل سمجھتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تقلید کو نہیں مانتے, جو اخباری ہیں, جو احادیث کو خود سے, قرآن کو خود سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تاکید کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں علماء, اعلام اور فتووں پہ یقین نہیں رکھتے, ہم خود فیصلہ کر لیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط. ٹی وی ٹاک شو میں جو اسکالرز بلائے جاتے ہیں, جو اسلام کے حوالے سے کمنٹس دیتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی بھی ہماری عقل کے تابع ہے. یعنی قرآن اور حدیث ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے, وہی سے نہیں سمجھیں گے. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو وہی سے سمجھو, یعنی اللہ کے نیک بندوں اور مقرر کردہ بندوں کے اقوال ذری کی روشنی میں. يا صاحب السماء اللجن